میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ بند کرو تھوڑی دیر کے واسطے، اس کے بعد کھولو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کے کمالات اور اس کی خوبیوں میں ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام لغو لا یعنی اور غیر ضروری کاموں سے بچاتا ہے. بہت خوبیاں اسلام میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم خوبی کے طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے. یعنی ہر وہ کام جس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، وہ لا یعنی ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہ کے کام کا ارتکاب کرنا. اس کا برا ہونا سب کو پتہ ہے، اور گناہوں میں بہت سے گناہ ایسے ہیں جس کے برا ہونے کو مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی تسلیم کرتا ہے، نفرت کرتا ہے. اور جو شرفا ہوتے ہیں وہ خود بچتے ہیں، چاہے ان کے مذہب میں اس کی تعلیم ہو یا نہ ہو. اور بعض گناہ وہ ہیں جسے اسلام متعین کرتا ہے کہ یہ گناہ کی بات ہے. تو ایک ہے گناہ کرنا، وہ تو ہر عقل مند کے نزدیک بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. اور ایک ہے لغو لا یعنی کام کرنا. اسلام کہتا ہے کہ اس کے ماننے والوں کو ایسے کاموں سے بھی بچنا چاہیے، چاہے وہ کوئی معصیت اور گناہ نہ ہو، کوئی فحش اور منکر نہ ہو، لیکن بے ثمر ہو اور بے نتیجہ ہو، بے فیض ہو. ایسا کام بھی مت کرو. اور یہ بہت بڑی دانش اور بڑی عقل اور سمجھ اور شرافت کی بات ہے. لا یعنی عربی لفظ ہے. لا یعنی کا مطلب ہے جس کے کوئی معنی نہیں، جس سے کوئی مقصد کا ارادہ نہیں کیا گیا. بس ویسے ہی آدمی نے کوئی بات بولی، بولتے رہے 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ تک. اس میں جتنی باتیں کی گئی ان باتوں کا تجزیہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوا نہ کوئی دین کا فائدہ ہوا. چلو آخرت اور دین ثواب کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کچھ پیسے کما لیے، کسی کا جھگڑا مٹا دیا، کسی کی سفارش کر دی، کسی کا کام نکال دیا، اپنا دھندا کاروبار کر لیا، تو پھر بھی کہا جائے گا کہ بھائی اس نے اس وقت کو استعمال کر لیا. لیکن جس گفتگو کے دوران، جس عمل اور کام کے دوران
اس کی مصروفیت رہی اور اس کا کوئی مقصد نہیں تھا تو اس کو کہتے لایانی. جو آدمی دھندا کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، وہ لایانی میں نہیں ہے. وہ تو کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے، اس سے کوئی بدل اور فائدہ حاصل کر رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، مزدوری مل رہی ہے، اپنے اور اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. تو کوئی کام انسان کرے یا کوئی بات کہے، اگر اس کا کوئی نتیجہ ہے، اس کا کوئی فیض ہے، فائدہ ہے، تو وہ پسندیدہ ہے اسلام میں، چاہے وہ فائدہ ہماری دنیا ہی کا کیوں نہ ہو رہا ہو، اور دین کا ہو اعلیٰ درجے کی بات ہے. لیکن دنیا کے لیے بھی کسی نے اپنا وقت لگایا، دنیا جمانے، دنیا کمانے، دنیا کے مسائل کو حل کرنے، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے، تو وہ بھی لایانی نہیں ہے. لایانی وہ ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اور اگر ہم غور کریں تو وہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے دن بھر کی باتوں اور دن بھر کے کاموں کا جائزہ لے تو اس میں بہت سے ایسے نکلیں گے جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ ہے. سورج نکلنے سے لے کے سورج ڈوبنے تک، یا کہیے کہ اٹھنے سے لے کے پھر بستر پہ لیٹنے تک، سونے تک، ہمارا جتنے وقت رہا ہے بیداری میں، جاگتے میں، جب ہم اپنے شعور کا استعمال کر رہے ہوں، اس وقت کو اگر جائزہ لیں تو کم از کم ہم ہندوستان میں رہنے بسنے والے مسلمان تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اکثر وقت بے معنی، جس کو عربی میں لا یعنی کہتے ہیں، لا یعنی گزرتا ہے. لا یعنی وہ ہے جس میں نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع. ایک آدمی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے تو آخرت کا فائدہ ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، ثواب کما رہا ہے. ایک آدمی کسی کے ساتھ اس لیے گفتگو کر رہا ہے کہ اسے پتا چلا کہ دو دوستوں میں جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ مشورہ کر رہا ہے کہ کس تدبیر سے، کس طریقے سے ان کے جھگڑے کو ختم کر کے ان کی محبت بحال کر دی جائے. یہ کام ہے، بیکار نہیں ہے، ضروری کام ہے. قرآن میں کہا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس. آپس کی گفتگوؤں میں، مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے ان گفتگوؤں کے جس کے ذریعے سے کسی کے اوپر احسان کرنے کی بات کہی گئی ہو. الا من امر بصدقۃ. ایک آدمی نے ایک آدمی کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر گفتگو کی اور اس کا یہ ذہن بنایا کہ فلاں صاحب بیمار ہے، ان کا علاج آپ اپنے پیسے سے کرا دیجیے. کسی آدمی نے کسی سے گفتگو کی، 10-20 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے لگ گئے، اور اس میں یہ ترغیب دی جاتی رہی کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، فلاں بچی نکاح کے لیے غربت کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کا کچھ مدد کر دیجئے، کام بنا دیجئے. تو کسی بیمار کے علاج کے لیے، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، کسی محتاج و پریشان حال کی حاجت براری کرنے کے واسطے، کسی کو اس کی روزگار سے وابستہ کرنے کے واسطے، کسی کی جائز اور حلال معاملے میں سفارش کرنے کے واسطے اگر آدمی گفتگو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تو خیر ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کر سکتے ہیں. او معروف، یا بھلائی اور نیکی کے کاموں کی ترغیب دینے میں وہ بھی ٹھیک ہے. او اصلاح بین الناس، اگر کوئی آدمی آپس میں کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے،
گفتگو کر رہا ہے، اور اس پوری گفتگو کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ ان کے درمیان میں صلح ہو جائے. اصلاح بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا. ان کے درمیان بغض ہو گیا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو گئی ہے، تو صلح کرا دینا، معاملے کی صفائی کرا دینا، غلط فہمیوں کو دور کر کے پھر ان کے ملنے کے اسباب بنا دینا. تو 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، مستثنا ہے. الا من امر بصدقۃ، سوائے اس گفتگو کے جس سے آدمی صدقہ خیرات کے لیے کسی کا ذہن بنائے اور اس کو راغب کرے، او معروف، یا کوئی بھی بھلائی کے کام میں اس کو تیار کر رہا ہو، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کی کوشش میں. فرمایا یہ 3 سرگوشیاں، یہ 3 قسم کے مشورے، یہ 3 مقاصد کے لیے بیٹھ کے باتیں کرنا آپس میں، یہ تو خیر ہے. اور اس کے علاوہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کوئی بھلائی نہیں ہے لوگوں کی سرگوشیوں کے اندر. تو ہمارے مشورے، ہماری گفتگویں وہ پوچھی جائیں گی، حساب لیا جائے گا اللہ کے پاس، کیونکہ ٹائم امانت ہے خدا تعالیٰ کی بندے کے پاس. اس امانت کا وہ حساب لے گا. ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم نے اس وقت کا کیا کیا، اس وقت کا کیا کیا، اس وقت کا کیا کیا. تو نبی نے خبر دی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے دین کی خصوصیت یہ ہے، اسلام کا کمال یہ ہے کہ اس مسلمان کی زندگی میں فضول کام ختم ہو جائے، فضول کام اس کی زندگی میں ختم ہو جائے. اگر کوئی شخص مسلمان تو ہے مگر ایسے کام کرتا ہے جس سے نہ دنیا کا بھلا نہ آخرت کا فائدہ، تو اس کا اسلام کامل نہیں. پہچان ہے، علامت ہے مومن کی کہ اس کے سامنے آخرت کی فکر اتنی زیادہ ہے اور دنیا میں دنیا والوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کو ہی پورا نہیں کر پا رہا ہے. فضول کام کہاں سے کرے گا، فضول باتیں کب کرے گا؟ تو مومن کی، ایمان کی، اس کے دین کی، اس کے اسلام کی ہمارے نبی فرما رہے ہیں علامت اور پہچان ہی یہ ہے کہ اس دین نے اس کے اندر سے لغو لا یعنی نکال دیا. جس کے پاس اسلام حقیقت میں آ گیا اس کی زندگی میں بے مقصد گفتگو کا وقت نہیں، اس کی زندگی میں بے مقصد کام کے لیے بھی ٹائم نہیں. بے مقصد کچھ نہیں. بھائی انسان سوتا بھی ہے تو ایک مقصد سے سوتا، اب تھک گیا ہوں آرام کر لوں گا، پھر چستی آئے گی، نشاط آئے گی، قوت پیدا ہوگی تو میں پھر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے چاق و چوبند ہو جاؤں گا، کھڑا ہو سکوں گا. ایک مقصد ہے سونے کا بھی. سویا اس لیے جاتا ہے. دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں، دن میں سونا نہیں ہے، دن میں قیلولہ ہے. قیلولہ یہ ہے کہ آدمی آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر پڑا رہے. گھنٹوں سونے کے واسطے دن نہیں ہے، دن تو کام کرنے کے واسطے. جعل لکم اللیل لباسا والنہار معاشا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو تو تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو تمہارے روزگار کے لیے بنایا. دن کام کرنے کے واسطے، دن سونے کے واسطے نہیں. لیکن دن میں انسان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک فطری زندگی گزارتے تھے، اس لیے آپ کا جو معمول تھا وہ انسانی فطرت کے عین مطابق. آپ کا معمول یہ تھا کہ صبح سے کام شروع کر دیتے تھے، مسلسل مصروف رہتے تھے، اور اس مصروفیت کے بعد جب دوپہر میں کچھ تناول فرما لیتے تو قیلولہ فرما لیتے. کہیں بھی نہیں ہے کہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوتے تھے کہیں نہیں، سوتے نہیں تھے، قیلولہ فرماتے تھے. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے سستا لینے.
تھوڑا سا آرام کر. لیٹ گئے, کمر سیدھی ہو گئی, آنکھ بند کر لی. آنکھ بند کرنے میں پورے جسم کو راحت ملتی ہے, مگر چونکہ کام کے وقت میں بند نہیں کر سکتا تو قدرتی نظام کے تحت وہ کھل بند تو ہوتی رہتی ہے, لیکن باقاعدہ تھوڑی دیر کے لیے بند نہیں کر سکتا. اس لیے بھائی اب دوپہر میں تھوڑی دیر بند کر لو آنکھیں, لیٹ جاؤ. آنکھ کا جب پردہ اٹھتا ہے تو آنکھ جو ہے وہ پھیل جاتی ہے, اور جب بند ہو جاتا ہے تو سکڑ جاتی ہے. وہ زندہ اسی لیے ہے کہ وہ سکڑتی رہتی ہے, پھیلتی رہتی ہے, سکڑتی رہتی ہے, پھیلتی رہتی ہے, اور پھیلنے کے واسطے بند کیا جاتا ہے تھوڑی دیر. اسی لیے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو دوائی ڈال کے آنکھ بند کر کے بٹھا دیتی ہیں تھوڑی دیر, اس میں وہ پھیلتا ہے پردہ. اللہ نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اس کو جتنی ضرورت ہے وہ خود سے بند ہوتی رہتی ہے. آنکھ خود سے بند ہوتی ہے, خود سے کھلتی ہے. لیکن دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے آدھا گھنٹہ کم سے کم آنکھ بند کرے اور لیٹ جائے تو صبح سے اب تک جتنی محنت کا کام کیا ہے وہ ساری محنت اس کے اوپر سے اتر جائے گی. یعنی اس کی وجہ سے جو ضعف ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر تیار ہو جائے گا. اور اگر سو جائے گا تو سستی کے ساتھ اٹھے گا, اور نہیں سوئے گا تو چستی کے ساتھ اٹھے گا. دن کا سونا سستی ہی بڑھاتا ہے, دن کے سونے سے چستی نہیں آتی, رات کے سونے سے چستی آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک فطری نظام ہے, اس فطری نظام کے مطابق آرام کر لو تھوڑی دیر, پھر ڈیوٹی پہ چڑھ جاؤ. پھر اہل حقوق کے حقوق کی فکر شروع کر دو, کام کرنا شروع کر دو. کب تک؟ جب تک کہ سونے کی ضرورت نہ پیش آئے. عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دن آپ نے, یعنی آج کل گھڑی کے اعتبار سے سمجھیے, قریب 10 بجے نماز پڑھائی عشاء کی. اس دن صحابہ اپنے ٹائم کے مطابق آ گئے تھے, مگر نبی نہیں آئے نماز پڑھانے کے لیے. تو وہ بیٹھے 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 کچھ اونگنے لگے, کچھ وہیں پڑھ کے سو گئے. بیچارے اکثر صحابہ تو محنت کرتے تھے دن تمام, نماز پڑھ کے گھر جانے کے لیے آئے مگر نماز ہی نہیں ہو رہی ہے. اور نبی جب موجود ہیں تو خود سے پڑھ بھی نہیں لے سکتے, اس لیے سب بیٹھے رہے, بیٹھے بیٹھے وہی سونے لگے, اونگنے لگے, گرنے لگے. تو اس دن بہت دیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ عشاء کی نماز کا یہ وقت مقرر کر دوں. آج جب پڑھا رہا ہوں یہ وقت, اندازہ یہ ہے کہ وہ قریب 10 بجے کا وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی یوں چاہتا تھا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے یہ وقت مقرر کر دوں, مگر تم میں سے اکثر محنت کرنے والے اور تھکنے والے لوگ ہیں, اس لیے آپ لوگوں کی رعایت میں وہ جو معمول کا وقت ہے اسی وقت میں ہوگی نماز. آج کا وقت یہ میرا پسندیدہ وقت ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص عشاء تک کام کرے گا اور عشاء اتنی دیر سے ہوگی اس کے فوراً بعد سو جائے گا, اور جب سو جائے گا تو اس کو اتنا وقت مل جائے گا دن بھر کی تکان اتارنے کے واسطے کہ وہ تہجد میں اٹھ سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو پسند کیا اپنے واسطے, لیکن بہت چیزوں میں آپ نے امت کی رعایت فرمائی, بہت چیزوں میں آپ نے اپنی خواہش کو چھوڑا امت کی راحت کے واسطے. آپ نے فرمایا میرا جی تو یوں چاہتا تھا کہ ہر وضو کے لیے مسواک کو فرض کر دوں, لیکن آپ لوگوں کی مشقت کی وجہ سے ایسا نہیں کرتا, لیکن ترغیب دیتا ہوں کہ اس کا اہتمام رکھا کرو. تو کئی مسائل ایسے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے اپنی پسند و چاہت کو چھوڑ کر کے امت کی راحت کو مقدم فرمایا کہ امت کی راحت کس میں ہے, عوام الناس کو کس میں سہولت ہے, اس کے مطابق آپ نے حکم دیا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ مسلمانوں کے لیے نبی نے یہ فرمایا تمہارے دین کی پہچان ہی یہ ہے کہ تم فضول کام چھوڑو، فضول کام نہیں کرو، فضول سونا بھی نہیں ہے، بے مقصد سونا لایانی ہی ہے، مقصد سے سو، جیسے قیلولہ ہے وہ ایک مقصد سے ہے، آدھا دن تھک گیا کام کر کے، اب ذرا سا نشاط پیدا ہو جائے، پھر کام کرنا ہے آگے، اس لیے وہ مقصد ہے۔ رات کا سونا بھی مقصد ہے، اگر راتوں میں نہیں سوئیں گے تو صحت پر غلط اثر پڑے گا، راتوں میں نہیں سوئیں گے تو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی، اس لیے کہ وہ فطری نظام ہے کہ رات میں سونا چاہیے، تو رات میں سونے کا اللہ نے نظام بنایا، اور اسی وجہ سے سورج اللہ تعالیٰ غروب کرا دیتے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے سورج ڈوب جاتا ہے، نہیں بھی اب میرے بندوں کو روشنی کی ضرورت ہے، وہ آرام کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ اپنے بیڈ روم کے اندر بڑی والی لائٹ بند کر دیتے ہیں اور بیڈ لائٹ چالو کر لیتے ہیں کیونکہ اب سونا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے اس پوری کائنات کے اندر لائٹ بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ بیڈ لائٹ کھلتی ہے، چاند نمودار ہوتا ہے تھوڑا سا، اور اللہ رب العزت فرماتا بھائی یہ تمہارا انتظام ہم نے کر دیا ہے پہلے سے، یہ سونے کا وقت ہے، سو جاؤ، لیکن ہم نے خود ہی اپنا نظام بدل دیا، راتوں میں جاگتے ہیں، دنوں میں سوتے ہیں، اسی لیے زندگیوں میں برکت ختم ہو گئی، عمریں گھٹ گئی، صحت متاثر ہو گئی، اور گھروں کے نظام، کائنات کے نظام سب خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ نے بندوں کے حساب سے بنایا ہے، تو جو کام بھی ہم کریں اس کے پیچھے مقصد ہونا چاہیے، خواہ دنیا کا بھلا ہو خواہ آخرت کا بھلا ہو، مگر بھلے کے لیے ہماری بات ہو اور بھلے کے لیے ہمارا کام ہو۔ اگر کسی بھلے کے لیے نہیں تو وہ لایانی ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے رب کو تمہاری لایانی بالکل پسند ہے، فضول کام تمہارے رب کو نہیں پسند ہے۔ اب ہم بکواسیں ہوتی ہیں، فضول باتیں ہوتی ہیں، اس کی 3 مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک مثال دی کہ ان اللہ کرہ عنکم ثلاث، اللہ تعالیٰ تم سے 3 چیزیں بالکل پسند نہیں کرتا، بندوں کی 3 چیزیں اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1 قیل و قال، بے مقصد گفتگو، صرف باتیں، ایسا ہوا ویسا ہوا، دلی میں ایسا ہوا، لندن میں ایسا ہوا، امریکہ میں ایسا ہوا، سعودیہ میں ایسا ہوا، وہاں ہونے سے آپ کا کیا جڑا ہوا ہے اس سے؟ کوئی دین کا فائدہ ہے؟ کوئی آخرت کا فائدہ ہے؟ کوئی دنیا کا فائدہ ہے؟ اس ٹائم پاس کرنے سے 4 کوڑیاں کما لینا بہتر ہے، دھندا کر لینا بہتر ہے، کسی کی عیادت کر لینا بہتر ہے، کسی مریض کی مدد کرنا بہتر ہے، اس سے تو اچھے اچھے کتنے کام سامنے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر کے یہ فضول کام شیطان کراتا ہے انسان، جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، صرف آپ تبصرہ کر رہے پوری دنیا کی سیاست پہ، جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے قیل و قال۔ قیل و قال کے معنی ہیں کہا گیا ہے، کہا ہے، بس یہی لوگ کہتے ہیں، جیسے ہماری زبان میں ہم لوگ کہتے ہیں ایسا ہوا کتے، ویسا ہوا کتے، یہ قیل و قال اس کو کہتے ہیں، اس کو قیل و قال کہتے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ ہاں بھائی کوئی خبر سے کسی کا کوئی فائدہ ہے وہ خبر پہنچاؤ، نہیں آج نل میں پانی نہیں آنے والا ہے، آپ نے اخبار میں دیکھا ہے، تو بولو دوسرے کو کہ بھئی آج پانی نہیں آنے والا، کل پانی نہیں آنے والا، آج بھر کے رکھ لو، تو کسی کا بھلا ہی کیا نا، کسی کا فائدہ ہی کیا، یہ تو نیکی ہو سکتی، یہ تو اللہ کو پسند آ سکتا ہے۔ لیکن ان خبروں کا تذکرہ جن خبروں کے تذکرے سے ہمارا کوئی نفع وابستہ نہیں، ہمارا کوئی نقصان وابستہ نہیں ہے، اس پر تبصرے کرنے سے بہتر اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، دینی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اپنا کاروبار دھندا کر لینا ہے، کما لینا ہے، اپنی کوئی طالب علم ہے تو اسٹڈی کر لینا ہے، تیاری کر لینا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم فضول باتیں کریں۔ مگر اپنا تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ سب اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، جو وہ بھی کتاب لے کے بیٹھیں گے بھی تو وہ کتاب تو دیکھنا چھوڑ دیں گے، آپس میں گفتگو کرنا شروع کر دیں گے۔
اس گفتگو سے کیا ہے؟ دین ملا کہ دنیا؟ اگر حساب لو تو پتا چلے گا نہ دین ملا نہ دنیا ملی، کوئی اس سے تعلق نہیں، اس کو لا یعنی کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے خبر دی اور بالکل سچی خبر دی کہ اللہ کو پسند نہیں ہے تمہارا فضول باتیں کرنا، تم فضول باتیں کرتے رہتے ہو اور تمہارے مولا کو ناگواری ہوتی رہتی ہے۔ تو جو اپنے رب کو ناراض کر رہا ہو بلا وجہ، اس گناہ بے لذت سے کیا فائدہ بھائی؟ ایک آدمی لڈو چرا کے کھایا تو کچھ تو کھایا، لذت تو آئی اس کو، اگرچہ کہ چوری کیا گناہگار ہوا، مگر دنیا میں تو کچھ ملا۔ لیکن یہ ہماری فضول باتوں سے نہ دنیا میں کچھ ملا نہ کچھ آخرت میں، کچھ بھی نہیں ملا۔ تو انسان کو تعلیم دی گئی ہے، مسلمان وہ ہے جس کی پہچان اس چیز سے ہوگی کہ وہ فضول کام نہیں کرتا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی، آدمی کے دین کا حسن یہ ہے اور اس کا کمال اور اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے ما لا یعنی کو، ہر اس کام کو، ہر اس بات کو جس کے پیچھے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے اسلام کا کمال ہے۔ اب اس حساب سے اگر ہم اپنے اسلام کا جائزہ لیں تو خود ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا اسلام کتنا کامل ہے، ہمارا اسلام کتنا کامل ہے۔ غیر ضروری مسائل پر تو ہم بہت فکر مند ہیں، یہ اتنا اہم مسئلہ نبی بتا رہے ہیں کہ تمہارا اسلام کامل نہیں ہوتا اگر تم فضول کام نہیں چھوڑتے۔ فضول کام چھوڑو، تمہارے اسلام کی پہچان ہے، دین کی پہچان ہے کہ تم فضول کام چھوڑتے۔ آج کتنے فضول کام ہوتے ہیں، بالکل بے مقصد ہوتے ہیں۔ دوسری مثال نبی نے دی کثرت السؤال، فضول باتیں پوچھنا۔ فضول باتیں پوچھنا، فضول باتیں پوچھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر پوچھنا ہی ہو تو کوئی مسئلہ پوچھ لو، اگر پوچھنا ہی ہے تو مسائل بھی وہ پوچھو جس سے تمہارا کوئی بھلا ہے۔ کریں ایسی باتیں جس سے نہ ہمارا کوئی فائدہ، نہ دوسرے کا کوئی فائدہ، نہ ہمارے دین کا، نہ ہماری آخرت کا۔ اب رات کوئی کام تھا تو میں لکھنے کے لیے بیٹھا تو فون آیا۔ فون اس لیے ریسیو کر لیتے کہ بھئی کسی کو کوئی ضروری بات ہوگی، مسئلہ ہوگا، کچھ کام ہوگا۔ فون کیا، کہا مولانا ایک مسئلہ پوچھنے کا تھا۔ بھئی پوچھ لو جلدی سے، کچھ کام کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو الگ الگ کیوں کرے؟ تو میں نے کہا بھئی یہ تو جب مرنے کے بعد اللہ میاں سے پوچھ لینا، اس وقت میں دوسرا ضروری کام کر رہا ہوں، وہ کام ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ خواہ۔ یہ سوال ہے کرنے کا، مسلمانوں کا وقت بیکار۔ ایسے ایسے عقلیں ماری گئی ہیں کہ بھائی یہ نہیں سوچتے کہ میں بیکار ہوں تو ایک مولوی بھی بیکار ہوگا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری گپاشی چل رہی ہے، چلو یہ بحث کی وہاں سے تحقیق کر لیں۔ اس مسئلے کا کیا حال ہے؟ حضرت مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفتی تھے، سوالات آتے تھے، جوابات دیتے تھے، ان کے فتاوا چھپے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کو کسی شخص نے سوال لکھ کے بھیجا، وہ زمانے میں تو فون میں ان کی سہولت نہیں تھی، سوال لکھ کے بھیجا کہ سب سے پہلے ہاتھی پہ کون سواری کیا انہیں۔ تو سوال کرتے ہیں لوگ ان باتوں کا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کے 2 بجے مجھے فون کی گھنٹی بجی تو میں یہ سوچ کر کے کہ بھائی اتنی رات کو کوئی خاص مسئلہ ہی کسی کو پیش آ گیا ہوگا، کوئی حادثے ہی کی خبر ہوگی، فون ریسیو کرنا چاہیے، تو میں نے فون اٹھایا تو کسی نے کہا کہ ہم فلاں جگہ سے بات کر رہے ہیں، ہمارے دوستوں میں ایک بحث چل رہی تھی کہ یزید کی مغفرت ہوئیں گی یا نہیں ہوئیں گی۔ تو حضرت نے کہا کہ اس وقت گھڑی دیکھو کیا ٹائم ہو رہا ہے، دنیا کا ہر انسان اس وقت آرام کر رہا ہوگا، تم لوگ گپاشی کر رہے ہو اور کسی سونے والے کی نیند بلا ضرورت خراب کر رہے ہو، تو یزید کی مغفرت کا تو بعد میں سوچو، اپنی مغفرت کے بارے میں غور کرو کہ اپنی مغفرت ہوگی نہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، اس سے تمہاری مغفرت ہوگی، اس کے بارے میں غور کرو۔ تو بات یہ ہے کہ فضول کو ہم معصیت سمجھتے ہی نہیں،
اور ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ فضول کا چھوڑ دینا تمہارے مسلمان ہونے کی علامت ہے. تمہارے مسلمان ہونے کی علامت ہے کہ تم فضول کام چھوڑو, فضول کام کرو. یا طہارت کے مسائل نہیں معلوم, پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم, اور اللہ تعالیٰ کے, تاریخ کے, دنیا بھر کے لوگوں کے مسئلوں میں پڑے ہوئے. یہ لایانی ہے, لایانی. اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کیا تمہیں 2 روپے ملیں گے, یا اس سے تمہارے دین کا کوئی مسئلہ جڑا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے تو اللہ رب العزت نے ان پر پابندی لگائی. حالانکہ ان کے یہ سوالات ایسے غیر ضروری بھی نہیں تھے جیسی مثالیں میں نے آپ کو 2-4 دی, ایسے غیر ضروری بھی نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا, لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کیا لہذا حج کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ, کیا ہر سال کے لیے فرض ہوا ہے حج؟ کیونکہ حج کے سیزن تو ہر سال آتا ہے. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ سوال کیا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموش رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کر فرمایا زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے, تم لوگ مجھ سے غیر ضروری سوال نہیں کیا کرو. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں ہر سال, تو تم تو کر لو گے, لیکن کیا ہر کسی کے لیے یہ آسان ہے؟ یہ ہر کسی کے لیے کتنی مشقت ہو جائے گی بعد کے زمانوں میں امت کے واسطے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگواری ہوئی اس سوال پر, اس لیے خاموش ہو گئے اور مناسب موقع پر جواب دیا. اور اللہ تبارک و تعالی شانہ نے وحی نازل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ بلا وجہ سوالات مت کرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ بہت سیدھے لوگ تھے اور بہت سچے لوگ تھے. جو نبی سکھاتے تھے وہ سیکھ لیا کرتے تھے, اپنی طرف سے بحث نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے اپنی طرف سے پوچھا ہے قرآن کریم میں وہ صرف 18 سوال ہیں. صرف 18 سوال ہیں جو صحابہ نے اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہیں, باقی آپ نے ان کو سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات صحابہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ممانعت کر دی تھی کہ تنگیاں تمہارے لیے ہو جائیں گی, اس لیے تم نہیں اپنی طرف سے پوچھو. اب جب دین اب بن نہیں رہا ہے, دین کا بننا ختم ہو گیا نبی کے دنیا سے پردہ کرنے پر, اب جو کچھ ہے وہ دین بتانا ہے, صرف دین بتانا ہے. یہ دین ہے, یہ دین ہے, یہ دین ہے. اس کا سیکھنا, اس کے بارے میں پوچھنا, جو اپنی زندگی کی ضرورت کے مسائل ہیں وہ تو فرض عین ہیں, لیکن جو اپنی زندگی کے ضرورت کے مسائل نہیں ہیں تو قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. لیکن بے ضرورت سوال کرنا اب بھی ناجائز ہے. بے ضرورت سوال نہ کرے, ایسے سوالات نہ کرے جو گڑ گڑ کے پوچھ رہا ہے, نہ اس کو پیش آئے نہ کسی اور کو پیش آئے, وہ خود ہی بنا کے سوالات پوچھ رہا ہے. ایسے سوالات نہیں, ضرورت کی بات پوچھو علماء سے. تو دوسری مثال دی کثرت السؤال, اور تیسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اضاعت المال, پیسہ خرچ کرنا, بے وجہ خرچ کرنا. پیسہ اللہ کی نعمت ہے اور ہر پائی پائی کا حساب اللہ پاک لینے والے. میرے پیسے ہیں, میں جو چاہے کروں گا, یہ نہیں بول سکتے. تمہارے نہیں ہیں پیسے, ہاں تمہیں دیے ہیں اللہ نے, لیکن اللہ نے یہ کہہ کر دیا ہے کہ اس کو تم استعمال کرو, فائدہ اٹھاؤ, مگر میں حساب برابر لوں گا اس کا. اگر تم نے میری مرضی کے خلاف استعمال نہیں کیا تو کوئی تم سے مواخذہ نہیں ہونے والا, اور اگر میری مرضی کے خلاف استعمال کیا تو ہم اس کا سوال کریں گے.
اللہ کو جواب دینا پڑے گا. پیسہ اللہ کا، ہماری عمر اللہ کی، زندگی اور اس کے لمحات اللہ کے، جوانی اللہ کی، آنکھوں میں روشنی اللہ کی امانت، کانوں میں سنوائی اللہ کی امانت، زبان میں گویائی اللہ کی امانت، ہاتھ پیر اور اس کے اندر زندگی اور طاقت اللہ کی امانت ہے. یہ زمین اللہ کی امانت ہے، یہ آسمان اللہ کی امانت ہے، پانی اللہ کی امانت ہے، ہوا اللہ کی امانت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک دن جب قیامت آئے گی تو ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. اس کو برت کہ تم نے میرا کیا بندگی کا فرض ادا کیا، جواب دو. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہر نعمت کے بارے میں. تو اس لیے اضاعت مال مت کرو. مال ضرورت میں صرف کرو، راحت میں صرف کرو، اپنی خوشی کے لیے صرف کرو، اپنی زبان کی لذت کے لیے صرف کرو، لیکن نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، فضول کاموں کے اندر خرچ مت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. اخراجات میں اعتدال پیدا کرنا آدھی آمدنی ہے انسان. آج لوگ مالی مسائل سے پریشان ہیں. اگر ہر آدمی یہ کر لے کہ میری جو آمدنی ہے مجھے اسی کے اندر زندگی گزارنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے، تو معاشی مسائل سے کوئی پریشان نہیں ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک جیسے ہو جائیں، نہ ایک جیسے غریب بن جائیں گے، نہ ایک جیسے امیر ہو جائیں گے. رشیا نے کوشش کی تھی کہ سب کی انکم پورے ملک میں برابر ہو جائے، تو سسٹم ہی فیل ہو گیا، سارا ملک برباد ہو گیا. پھر ان کو واپس اپنے طریقے پہ آ جانا پڑا. تو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسان کو جس کو جو دے دیا ہے وہ اسی میں راضی رہے، خوش رہے، اللہ کے فیصلے سے ناراض نہ ہو، مانگتا رہے اللہ سے اور بڑھوتری مانگے، اور برکت مانگے، اور اضافہ مانگے. اللہ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ جتنا دے تو اسی میں اپنا سسٹم بنا لے، اسی میں اپنا نظام بنا لے. جو ایسا نہیں کرے گا وہ یا تو قرضے لیتا رہے گا یا بھیک مانگتا رہے گا. نہ یہ چیز اس کے حق میں خیر کا سبب ہے، نہ یہ چیز خیر کا سبب ہے. بھیک مانگے گا تو ذلیل ہوگا، قرضے بھی مانگے گا تو ذلیل ہوگا. ایک نیک آدمی تھے، بہت اچھی زندگی گزارتے تھے. لوگ ان کے پاس کثرت سے آنے لگے کہ حضرت دعا کر دو، حضرت یہ کر دو، ہم آپ کے پاس تھوڑی دیر رہنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہ رہے. تو اتنی بھیڑ بھاڑ آنے لگی کہ وہ بیچارے جو اعمال کرتے تھے، تلاوت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت ہے، نفلیں پڑھنا، وہ جو ذوق شوق سے عبادت کرنا چاہتے تھے وہ سب میں ڈسٹرب ہو گیا. لوگ ہی کثرت سے آ کے ملتے رہتے تھے، وہ کر نہیں پاتے تھے. تو انہوں نے اپنے شیخ سے، مرشد اور رہنما سے کہا کہ حضرت کیا کروں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ عبادت کروں، مگر لوگوں کا آنا جانا اتنا ہے میرے پاس کہ میں کر ہی نہیں پاتا، کوئی حل بتائیے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی لوگ محبت خلوص سے آتے ہیں، محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، ان کو دعا کر دو، جتنا ہو سکے اپنا وقت بچانے کی کوشش کرو. پھر اس کے بعد بطور ظرافت کے انہوں نے کہا کہ ایک آسان تدبیر ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو قرضہ دے دو، کچھ لوگوں سے قرضہ مانگو، تو پھر کوئی نہیں آئے گا تمہارے پاس. اس واسطے کہ تم قرضہ پوچھنے لگو گے تو دوستی ختم، محبت ختم، بچنا شروع کر دیں گے لوگ. اور اگر تم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو تو پھر دوبارہ صورت دکھانا ختم کر دیں گے، اس واسطے کہ جاؤں گا تو دینا پڑے گا. تو قرضہ دینا وہ بھی محبتوں کے ختم ہو جانے کا سبب، اور قرضہ پوچھنا بھی محبتوں کے ختم ہو جانے کا سبب. ہاں، ایک دوسرے سے وقت مشکل پر مدد لے لینا اچھی چیز ہے، مدد دے دینا اچھی چیز ہے، لیکن جس کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے وہ عزت والی زندگی نہیں گزار سکتا. عزت والی زندگی وہی گزارے گا جو یہ طے کر لے کہ میرے رب نے مجھے جتنا دے دیا ہے میں اسی میں گزارا کروں گا، اور میں اس میں خوش ہوں، مجھے کسی سے کمپٹیشن نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ نے جو دے دیا میں اسی میں خوش ہوں. اگر ایسے انسان بنا لے اپنا ذہن تو وہ محتاج بھی نہیں ہوگا، اور مانگے گا بھی نہیں، اور ذلیل بھی نہیں ہوگا، اور بے سکون بھی نہیں رہے گا، سکون کی زندگی گزار لے گا.
تو یہ 3 مثالیں ہمارے نبی نے دی کہ یہ لا یعنی میں مت لگو، جو بھی بولو کسی فائدے کے لیے بولو دین یا دنیا کے، اور جو بھی کرو کسی فائدے کے لیے کرو دین یا دنیا کے، اس سے ہٹ کے جو تم کرتے ہو یا کہتے ہو وہ تمہارے رب کو پسند نہیں، اور وہ تمہارے دین کے اوپر داغ ہے، دھبا ہے تمہارے دین کے اوپر۔ اس لیے فضولیات سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں فضول باتوں سے اور فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کی قیمتی پونجی کو اپنے دنیا کے مسائل اور آخرت کے مسائل کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا